وینٹیلیٹر کے حوالے سے کیا کچھ غلط فہمیاں بھی عام اذہان میں پائی جاتی ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم فیملیز وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا کنسنٹ اس وجہ سے نہیں دیتی کہ ان کو لگتا ہے کہ وینٹیلیٹر جو ہے جب اس پہ مریض چلا گیا تو وہ واپس نہیں ہے، جبکہ ایسا اس کے برعکس ہے۔ کون سی ایسی مشکل ترین صورتحال ہے جس کا ایک آر ٹی کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ 90% کیسز میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم کمپلیکس سچویشن میں ہی جاتے ہیں، جس میں مریض کی سانس، جس میں مریض کی آکسیجن سیچوریشن مینٹین نہیں ہو رہی، اور ریسپریٹری تھراپسٹ کو اپنی تمام اسکلز کے ساتھ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کون سے اکوپمنٹ یوز کیا جائے، کون سی موڈیلٹی یوز کی جائے۔ جذباتی پہلوؤں سے ایک آر ٹی کس طرح سے نمٹتا ہے؟ یہ سب سے مشکل ایسپیکٹ تھا جس کو کور کرنا ہے۔ آپ کو پیشنٹ کو دیکھنا ہے، اس کی فیملی کو بھی کونسل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایموشنس کو بھی مینٹین رکھنا ہے۔ السلام علیکم، بیونڈ دا اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ۔ ناظرین، عموماً میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹرز اور نرسز کے حوالے سے ہی لوگ واقفیت رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے شعبے بھی میڈیکل فیلڈ میں ہیں جس سے لوگ ابھی اتنے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے۔ انہی میں ایک شعبہ ریسپریٹری تھیراپی کا بھی ہے جس سے لوگ ابھی اتنے زیادہ آشنا نہیں ہیں۔ آج ہم ریسپریٹری تھیراپی اور ریسپریٹری تھراپسٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کردار ہے، اور خصوصاً کووڈ-19 کے بعد سے ان کا کردار بہت زیادہ ایکنالج بھی کیا گیا ہے اور ان کا کردار کھل کر سامنے بھی آیا ہے۔ ریسپریٹری تھیراپی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ صدیقہ صاحبہ۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ عائشہ صدیقہ صاحبہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں ریسپریٹری تھیراپی کے ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہیں۔ آج ان سے اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ عائشہ، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی ارلی لائف، ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے، کہاں پہ پیدا ہوئیں، کہاں پہ ارلی لائف گزاری اور تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تھینک یو ساما فار انوائٹنگ می۔ میرا تعلق راول پنڈی سے ہے بیسیکلی، اینڈ میری جو میٹریکولیشن جو میں نے کیا ہے وہ واکینڈ سے کیا ہے، پاکستان آرڈننس فیکٹری سے میں نے اپنا میٹرک کیا ہے۔ اس کے بعد میری کالج لائف جو ہے وہ حمزہ آرمی میڈیکل کالج کی میں اسٹوڈنٹ رہی ہوں۔ دین آئی چوز شفا کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی، اور وہاں سے میں نے اپنی ایسوسیٹ ان سائنس اینڈ ریسپریٹری تھراپی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ میں نے جیسے پہلے ابتدائیے میں بتایا کہ نرسز اور ڈاکٹرز کو زیادہ لوگ جانتے ہیں جن کا اسپتالوں میں واسطہ پڑتا ہے، کسی بیماری کے علاج کے لیے آنا پڑتا ہے، لیکن ریسپریٹری تھیراپی کے حوالے سے اور اس شعبے سے منسلک لوگوں کے حوالے سے، جو کہ اوبیسلی زندگیاں بچانے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس حوالے سے لوگ اتنے جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے تو ریسپریٹری تھیراپی کے حوالے سے بتائیے کہ آخر یہ ہے کیا؟ ریسپریٹری تھراپی وہ اسپیشلائز فیلڈ ہے جن میں ان تمام مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جو کارڈیو پلمنری ڈیزیزز میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیزیزز کا ڈائگنوز کرنا، ان کو ٹریٹ کرنا، مینیج کرنا، یہ ریسپریٹری تھراپی کے اندر آتا ہے۔ ریسپریٹری تھراپسٹ وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جو ان تمام ڈیزیزز کو ٹریٹ کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، ڈائگنوز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، اور یہ ڈاکٹرز اور نرسز اور تمام پیرامیڈیکل اسٹاف کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ ینگ میڈیکل اسٹوڈنٹس جو کہ میڈیکل کی فیلڈ سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں، پہلی ترجیح ڈاکٹر بننا ہوتی ہے، اس کے بعد اگر MBBS میں ایڈمیشن نہیں ملتا تو فارمیسی کی طرف رجحان دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن آپ کا، جیسے آپ نے بتایا کہ سائنسز پڑھنے کے بعد ریسپریٹری کی طرف آپ کا رجحان کس طرح سے ہوا، کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا کہ یار ریسپریٹری بھی کوئی فیلڈ ہے اور آئی شوڈ گو فار دس؟ بیسکلی اس میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ اٹ واز اے بیوٹیفل ایکسیڈنٹ۔ ایکچولی میں یہاں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایز اے پیشنٹ ایڈمٹ رہی، اور اس ٹریٹمنٹ کے دوران آئی اسٹیڈ ہیئر فار ایٹ لیسٹ 3 months، اور اس دوران میں نے بہت ساری چیزیں آبزرو کیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ صرف ڈاکٹر اور نرسز ہی نہیں بلکہ ایک پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہیں سے مجھے اس بارے میں تھوڑی سی معلومات ملی، اینڈ دین جب مجھے یہ چیز چوز کرنی تھی کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے، ایکچولی میرا بھی یہی ایم تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو مجھے یہ پلیٹ فارم ملا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، جو میرا انٹریکشن ہوا، تو میں نے اس چیز کو پھر سرچ کیا، اور مجھے میڈیکل ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں میں پیشنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کام بھی کر سکتی ہوں، اور جو میرا انٹرسٹ ہے، جو میں کچھ ایک نئی چیز کرنا چاہتی ہوں، یہ سب چیزیں اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں۔ رائٹ، یہ بتائیے کہ شفا کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اور ایک اچھا ریسپریٹری تھراپسٹ بننے کے لیے بنیاد کیا ہونی چاہیے، کن مضامین کو اختیار کرنا ہوگا؟ کیا آرٹس کے جو بچے ہیں جنہوں نے آرٹس میں میٹرک کیا
اور انٹرمیڈیٹ بھی بایو میں نہیں کیا, تو کیا ان کے لیے بھی کچھ دروازے کھلے ہیں ریسپریٹری تھراپسٹ بننے کے لیے, یا پھر صرف بایولوجی پڑھنے والے بچے ہی شفا کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, اور اس کا کرائٹیریا اگر آپ بتا سکیں؟ اس میں موسٹلی دیکھیں چونکہ یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہی فیلڈ ہے, تو وہ بچے جنہوں نے میٹرک سائنس میں کی بھی ہو اور سائنس ود لائک بایو پڑھی بھی ہو اور اس کے بعد ایف ایس سی پری میڈیکل کی بھی ہو, وہ بچے اس فیلڈ میں شامل ہو سکتے ہیں. شفا کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی کے اندر کافی فیلڈز ایگزسٹ کرتی ہیں. دیر آر نمبر آف فیلڈس, 8 to 10 فیلڈس ہیں جس میں میڈیکل ٹیکنالوجی پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں. ریسپریٹری تھراپی انہی فیلڈز میں سے ایک فیلڈ ہے. تعلیم کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. یہ بتائیے کہ اوبیسلی تعلیم کے بعد ہر بندے کا, ہر اسٹوڈنٹ کا جو کہ ایک پروفیشنل فیلڈ میں عملی طور پر آ جاتا ہے, اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے ایک اچھا کریئر ملے, خواہ وہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیونٹ ہو, خواہ وہ XYZ کسی بھی فیلڈ سے ریلیونٹ ہو. ریسپریٹری پڑھنے والا بچہ وہ کتنا ہوپ فل ہے, اس کے لیے اگر آپ کریئر پاتھ ویز بتا سکیں, کتنی اپرچونیٹیز ہیں انٹرنیشنلی بھی, پاکستان کے اندر بھی, اس کا کتنا برائٹ فیوچر ہو سکتا ہے؟ ریسپریٹری تھراپی میں اگر ہم دیکھیں تو نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس کی بہت مانگ ہے. پاکستان میں کووڈ کے بعد اس کا رول اور اس کی اکنالجمنٹ بہت ابھر کے سامنے آئی ہے, اور وی ہیو اے لاٹ آف ویکیوم اویلیبل فار ریسپریٹری تھراپسٹ. یہاں پہ مارکیٹ میں بہت مانگ ہے ریسپریٹری تھراپسٹ کی, اور بہت جابس بھی اویلیبل ہیں. انٹرنیشنلی بھی اس کی بہت مانگ ہے کیونکہ ریسپریٹری تھراپی کی فیلڈ کے اندر ڈفرینٹ سرٹیفیکیشنز آتی ہیں, ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن آتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے پاس کیریئر کی بہت ساری اپرچونیٹیز سامنے آ جاتی ہیں. رائٹ. اور کریئر کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسپیشلائزڈ فیلڈ کے حوالے سے ایکسپلین کیجیے, جو کہ ریسپریٹری سے منسلک لوگ سن بھی رہے ہیں, ظاہر ہے ہمیں اسپیشلائزڈ فیلڈ کے حوالے سے بتائیے, مزید اسپیشلائزیشنز کے حوالے سے بتائیے, اور اپنے آپ کو مزید اپڈیٹڈ رکھنے کے حوالے سے, مزید ایڈوانس کورسز کے حوالے سے اگر آپ بتائیں. ریسپریٹری تھراپسٹ بیسیکلی ایک جگہ پہ کام نہیں کرتا. اگر ہم ہاسپٹل کے اندر دیکھیں تو اسپیشلائزڈ فیلڈز وہی ہوتی ہیں جہاں مختلف جگہوں پہ ریسپریٹری تھراپسٹ کام کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ریسپریٹری تھراپسٹ ICU میں بھی کام کرتا ہے, ریسپریٹری تھراپسٹ سلیپ لیب میں بھی کام کرتا ہے, ریسپریٹری تھراپسٹ پلمونری فنکشن ٹیسٹنگ لیب میں بھی کام کرتا ہے, ریسپریٹری تھراپسٹ ہوم ہیلتھ بھی پرووائڈ کرتا ہے, ریسپریٹری تھراپسٹ نیو نیٹل ICU میں بھی کام کرتا ہے. تو جہاں جہاں ریسپریٹری تھراپسٹ کام کرے گا وہ اس کا ایریا آف اسپیشلائزیشن ہوگا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں. PFT جو پلمونری فنکشن ٹیسٹنگ لیب ہے جہاں پہ ریسپریٹری تھراپسٹ کام کرتے ہیں, اس کی انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز اور بورڈ ایگزامس کو کلیئر کرنے کے بعد دیر آر مینی آپشنز جو کہ کیریئر کے لیے سوٹیبل ثابت ہو سکتی ہیں ریسپریٹری تھراپسٹ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کرٹیکل کیئر کے حوالے سے بات کریں, اوبیسلی کرٹیکل کیئر اٹ سیلف کافی کلیئر ہے کہ کرٹیکل کیئر ہے, بڑا ایک انتہائی نگہداشت وارڈز جو ہوتے ہیں, ان میں ایک RT کا, ایک ریسپریٹری تھراپسٹ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ ریسپریٹری تھراپسٹ کا سب سے زیادہ رول اور سب سے زیادہ اہم کردار ICU کے اندر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ بیسیکلی مین ایریا آف انٹرسٹ ہے جہاں ریسپریٹری تھراپسٹ کام کرتے ہیں. ایک پیشنٹ جس کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن تھراپی دینا یہ ریسپریٹری تھراپسٹ کا رول ہے. ایک پیشنٹ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو اس وینٹیلیٹر کو آپریٹ کرنے والا ریسپریٹری تھراپسٹ ہے. اس وینٹیلیٹر پہ جانے سے پہلے اس کو مریض کو کس سپورٹ کی ضرورت ہے وہ تمام سپورٹ ریسپریٹری تھراپسٹ پرووائڈ کرتا ہے. پھر جب پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ہے اس دوران جو سپورٹ اس کو چاہیے وہ بھی ریسپریٹری تھراپسٹ دیکھتا ہے. خاص طور پہ جب ہم پیشنٹس کو وینٹیلیٹر سے آف کرتے ہیں تو اس دوران ان کے لنگس بہت ویک ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹو کم بیک ٹو دا نارمل لائف. اس سپورٹ میں اس ٹائم میں ریسپریٹری تھراپسٹ ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور ڈفرینٹ مشین کو استعمال کر کے ان کے لنگس کو سپورٹ دیتے ہیں. تو ICU کے اندر پیشنٹ جب آتا ہے اور ICU سے واپس جانے تک جتنا بھی عمل ہے, جتنا بھی دورانیہ ہے, اس میں ریسپریٹری تھراپسٹ کا رول نہایت اہم ہے ایک ڈاکٹر اور نرسز اور تمام میڈیکل ٹیم کے ساتھ. کرٹیکل کیئر کی ہم بات کر رہے ہیں تو کرٹیکل کیئر میں وینٹیلیٹر کا بہت زیادہ نام سننے کو عموماً ملتا ہے. ریسپریٹری تھراپسٹ کے طور پر آپ کس طرح سے اسے ڈیل کریں گی, کیونکہ وینٹیلیٹر کو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت خطرناک چیز ہے اور ہے بھی کسی حد تک, تو اس کے حوالے سے وینٹیلیٹر کے حوالے سے کیا کچھ غلط فہمیاں بھی
عام اذہان میں پائی جاتی ہیں؟ لوگ کچھ غلط فہمیاں بھی پالے بیٹھے ہیں وینٹیلیٹر کے حوالے سے، یا جیسا وہ سوچتے ہیں کہ بہت خطرناک چیز ہے یہ صحیح سوچتے ہیں؟ جی بالکل بالکل اسامہ، یہ ایک بہت بڑا مت ہے ہمارے معاشرے کا. رائٹ. وہ یہ ہے کہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ تب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب مریض جو ہے وہ بالکل زندگی کی آخری سانسوں پہ ہے، یا وہ وینٹیلیٹر پہ جانے کے بعد واپس نہیں آئے گا. موسٹ آف دا ٹائم فیملیز وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا کنسنٹ اس وجہ سے نہیں دیتی کہ ان کو لگتا ہے کہ وینٹیلیٹر جو ہے جب اس پہ مریض چلا گیا تو وہ واپس نہیں ہے، جبکہ ایسا اس کے برعکس ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ وینٹیلیٹر از اے لائف سیونگ اکوپمنٹ. یہ مریض کو وہ ریسٹ پرووائڈ کرتا ہے، مریض کے لنگس کو وہ ریسٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور اس ٹائم کے دوران جس میں مریض اپنی کسی بھی بیماری کی وجہ سے، چاہے وہ لنگس کی ہو یا کوئی اور بیماری ہو جس کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے متاثر ہوئے ہوں، اس ٹائم کے دوران مریض کو جو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے لنگس کو، وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو اس سے لائف سیونگ مشین. جیسے ہی مریض اس بیماری سے باہر آتا ہے، ہم اس کو وینٹیلیٹر سے اتارتے ہیں اور اس کو نارمل لائف کی طرف لے آتے ہیں ود دا ہیلپ آف ٹیم ممبرس، جس میں ڈاکٹر، نرسز اور تمام پیرامیڈیکل اسٹاف شامل ہے. عموماً ایک عام دن میں ایک ریسپریٹری تھراپسٹ سانس کی بیماریوں کے حوالے سے کس طرح سے علاج کر رہا ہوتا ہے اور کن کن چیزوں میں ڈیل کر رہا ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ریسپریٹری تھراپسٹ کے دن میں وہ کن مریضوں کو زیادہ دیکھتا ہے، تو اس میں بیسیکلی وہ مریض جن کو پھیپھڑوں کا انفیکشن ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نمونیا ہو گیا یا ٹی بی ہے، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے پھیپھڑے متاثر ہو گئے اور پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو گیا، تو اس دوران جو سپورٹ چاہیے وہ مریض کو پرووائڈ کرتے ہیں ریسپریٹری تھراپسٹ. اس کے علاوہ ایستھما کے مریضوں کو دیکھتے ہیں، جس کو ہم دمے کی بیماری کہتے ہیں. اس کے علاوہ سانس کی نالیوں کی جو تنگی کی بیماری ہے، جس کو ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں، اسموکرز میں موسٹلی ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، چاہے وہ آئی سی یو میں ہوں، چاہے وہ وارڈ میں ہوں، چاہے وہ او پی ڈی اسٹیشن میں آپ کے پاس آئیں، اس تمام عرصے میں ریسپریٹری تھراپسٹ ان کو ہیلپ اور سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. دوران علاج اگر ہم بات کریں، جب ریسپریٹری تھراپسٹ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، تو بطور ایک پریکٹیشنر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تھراپسٹ کو، ایک آر ٹی کو کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ خواہ وہ کرٹیکل کیئر میں ہو، خواہ وہ نارمل وارڈز میں اگر آپ لوگ جائیں، تو کون سی ایسی مشکل ترین صورتحال ہے جس کا ایک آر ٹی کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بطور ایک پروفیشنل آر ٹی کے، ریسپریٹری تھراپسٹ کے، اسے کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ 90% کیسز میں ہمیں ایمرجنسی سچویشن کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم سانس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور سانس ہے تو زندگی ہے. تو جب ہم سانس کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو آرام سے رسپونڈ کریں. تو موسٹ آف دا سچویشن ہم فرسٹ رسپونڈر ہوتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں، اور اس دوران 90% کیسز میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم کمپلیکس سچویشن میں ہی جاتے ہیں، جس میں مریض کی سانس، جس میں مریض کی آکسیجن سیچوریشن مینٹین نہیں ہو رہی، اور ریسپریٹری تھراپسٹ کو اپنی تمام سکلز کے ساتھ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کون سے اکوپمنٹ یوز کیا جائے، کون سی موڈالٹی یوز کی جائے، یا کس طریقے سے اس مریض کی سانس کو بحال کیا جائے، چاہے وہ اس میں ڈفرینٹ مشینز یوز کریں، اکوپمنٹ یوز کریں، یا آکسیجن تھراپی کریں. تو دیر آر ڈفرینٹ ٹیکنیکس جس میں ریسپریٹری تھراپسٹ اس سچویشن کو کوپ اپ کرتا ہے. ایسی کون سی چیزیں ہیں، کون سی ایسی اسکلز ہیں یا خصوصیات ہیں جو کہ ایک کامیاب ریسپریٹری تھراپسٹ میں ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو اپنی فیلڈ کا نالج اپ ٹو ڈیٹ رکھنا اپنے آپ کو، اور اپنی فیلڈ کا اتنا ایکسٹینسو نالج ہو کہ کسی بھی ڈیزیز کا مریض آپ کے پاس آئے تو ریسپریٹری تھراپسٹ کو پتہ ہو کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ پیشنٹ ود دیٹ افیکٹڈ لنگس. اور اس کے علاوہ یہ کہ کمٹمنٹ ہو، ڈیڈیکیشن ہو، اینڈ ایمپتھک اپروچ ٹورڈز پیشنٹ کیئر. آپ مریض کو سمجھیں کہ وہ اس وقت بیماری سے کیسے گزر رہا ہے، اور اس کو اسی اپروچ کے ساتھ سمجھائیں کہ اس بیماری سے نکلنا کیسے ہے، یا اس کے ساتھ اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کیسے بنانا ہے. شفا انٹرنیشنل اسپتال میں میں نے دیکھا ہے کہ ریسپریٹری تھراپسٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا زبردست پرفارم بھی کر رہا ہے. آپ یہ بتائیے شفا انٹرنیشنل اسپتال میں کتنے آرٹسٹ یہاں پہ سرو کر رہے ہیں، اور کن کن ایریاز میں، کن کن فیلڈز میں آپ کے آرٹسٹ کام کر رہے ہیں؟ میں اس میں یہ ضرور مینشن کروں گی کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پاکستان میں واحد ادارہ ہے جس میں ایک ڈیولپڈ اور اسٹرکچرڈ اور ایڈوانس ریسپریٹری تھراپی ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف 42 ریسپریٹری تھراپسٹ کام کر رہے ہیں، اور ہم ایکسٹینسولی تمام کرٹیکل ایریا کو کور کر رہے ہیں، جس میں نیو نیٹل آئی سی یو، جس میں ہم نیو بورن بیبیز کو دیکھتے ہیں جو انکیوبیٹرز میں ہوتے ہیں، نیو بورن بیبیز جن کو وینٹیلیٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ریسپریٹری تھراپسٹ کا رول ہے. پھر پیڈز آئی سی یو میں آتے ہیں وہ بچے جو نیو نیٹل آئی سی یو
سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں ہم رول آف ریسپیریٹری تھراپسٹ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایڈلٹ آئی سی یو کے اندر ریسپیریٹری تھراپسٹ کا رول ہے. پھر پی ایف ٹی لیب پلمونری فنکشن ٹیسٹنگ لیب ہے. او پی ڈی میں پلمونالوجسٹ کے ساتھ ریسپیریٹری تھراپسٹ کام کرتے ہیں ٹو ڈائگنوز سرٹن ڈیزیزز بائی یوزنگ دا اکوپمنٹ. اس کے علاوہ ہم ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں. دیر آر سرٹن ٹیمز جس میں کوڈ بلو ریپڈ رسپانس ٹیم شامل ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر, جس کا ریسپیریٹری تھراپسٹ ایک اہم ممبر ہے. جتنے ڈپارٹمنٹس میں آپ نے بتایا کہ آر ٹی ان ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے, جب آرٹیز نہیں تھے تب کیسے کام چلتا تھا؟ تو بیسیکلی پہلے جو یہ رول تھا یہ تھا کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ ڈاکٹرز اور نرسز ہی اس کو آپریٹ بھی کیا کرتے تھے اور مینیج, موسٹلی ڈاکٹرز اس کو آپریٹ کیا کرتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے اوپر ایز اے لیڈنگ رول بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. اس نے فیملی کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, پیشنٹ بھی دیکھنا ہے, اس نے اوور آل پیشنٹ کی ساری چیزیں دیکھنی بھی ہیں. تو جوں یہ چیزیں ایمرج ہوئیں, جوں یہ فیلڈ آئی, تو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہوتی گئیں. اس سے کیا ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس اتنا انف مارجن مل گیا ڈاکٹر کو کہ وہ سوللی پیشنٹ کی کیئر کے اوپر فوکس کرے, اور باقی جو پروفیشنلز ہیں وہ ایز اے ٹیم ممبر مل کے پیشنٹ کیئر کو بہتر بنا سکیں. آج کل ٹیلی میڈیسن کا بھی زمانہ ہے. شفا انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ ای شفا کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے گھر پہ سروسز دینے کے حوالے سے ریسپریٹری تھراپسٹ کن فیلڈز میں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جب آپ کو کسی گھر میں جا کے, ایک تو پیشنٹ اپنی سہولت کے لیے وہ آنا نہیں چاہتے, ایک تو سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں. سیکنڈ, ایک مریض کی حالت ہی ایسی ہے کہ وہ ہسپتال آ نہیں سکتا, تو اگر ایک آر ٹی کو وہاں پر جانا پڑتا ہے اس کے گھر پہ, تو کیا اس میں کچھ چیلنجز بھی درپیش ہیں؟ اور اگر چیلنجز درپیش ہیں تو وہ کیا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں؟ سیکنڈ یہ کہ آپ ہوم ہیلتھ سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے کون کون سی سروسز بطور ریسپریٹری تھراپسٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟ اچھا, اس میں آپ نے بالکل ٹھیک دونوں اسپیکٹ آپ نے مینشن کیے کہ وہ پیشنٹس بھی ہیں جو آ نہیں سکتے, اور دوسری بات یہ کہ آج کل ہر چیز آپ کو گھر پہ اویلیبل ہو سکتی ہے, تو وائی ناٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹی ایٹ ہوم. تو ان دونوں پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ای شفا ہوم ہیلتھ سروس نے ریسپریٹری تھراپی ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈیولپ کیا ہے, اور جس میں ہمارے تمام ریسپریٹری تھراپسٹ انرولڈ بھی ہیں. ہم ان پیشنٹس کو اپنی سروس موسٹ آف دا ٹائم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیشنٹس جو لائف لانگ النس میں ہوتے ہیں, جن کو لائف لانگ ریسپریٹری سپورٹ کی ضرورت ہے, بیکاز آف اینی ریزن ان کے لنگس ویک ہیں اور دے نیڈ کانسٹنٹ ریسپریٹری سپورٹ. اس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں, بزرگ بھی ہو سکتے ہیں. تو ریسپریٹری تھراپسٹ عموماً ان پیشنٹس کو گھر پہ ہاؤ ٹو مینٹین دا کوالٹی آف لائف ود دا ڈیزیز, یہ چیز گھر پہ ریسپریٹری تھراپسٹ کی سپورٹ سے ان کو دیکھا جاتا ہے, جس میں بریدنگ ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں, بریدنگ ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں. اگر وہ کوئی اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں اپنی ریسپریشن کو مینٹین کرنے کے لیے, اس اکوپمنٹ کو کیسے چلانا ہے اس کے بارے میں ایجوکیشن دینا, اور اس کے حوالے سے اس کی مینٹیننس کرنا, اور پھر یہ کہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کو ان لائن رکھنا, کہ ڈاکٹر کو گاہے بگاہے بتاتے رہنا کہ دس از دا اپڈیٹڈ کنڈیشن آف پیشنٹ ایٹ ہوم. تو اس حوالے سے ریسپریٹری تھراپسٹ کا رول گھر پہ ہوم سروسز دینے میں بھی نہایت اہم ہے. سانس کے مریضوں کی اگر بات کی جائے اور سانس کی بیماریوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے, تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ سانس کے امراض میں سب سے بڑی بیماریاں کون سی ہیں؟ اچھا, سانس کے امراض میں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ریسپریٹری تھراپسٹ کون سی بیماریاں دیکھتا ہے, تو وہی مین بیماریاں ہیں جس میں دمہ کی بیماری ایک اہم بیماری ہے. اس کے علاوہ اسموکرز جو ہیں وہ بہت کامن بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں, جس میں ان کو ریسپریٹری انفیکشنز ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ ریسپریٹری فیلئر کے ساتھ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں, جس میں ان کے پھیپھڑے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کو وینٹیلیٹر یا کچھ ایسی مشینز ہوتی ہیں جو نان انویزو وے میں ان کے پھیپھڑوں کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں. تو بیسیکلی یہ ریسپریٹری فیلئر, دمہ کے مریض یا پٹھوں کی کمزوری میں مبتلا مریض جو ہوتے ہیں وہ اکثر اس شکایت کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں کہ سانس کی تنگی یا سانس کی تکلیف انہیں ہوتی ہے. موسم کی تبدیلی بھی کچھ عمل دخل رکھتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس میں خاص طور پہ جو دمہ کی بیماری ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ کافی افیکٹ ہوتی ہے. موسم جیسے ہی چینج ہوتا ہے تو ان کے سمٹمس ٹریگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد کے اندر جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ پولن الرجی سے بہت افیکٹ ہوتی ہے, اور یہ چیز ان کے بیماری کو ٹریگر بھی کرتی ہے. رائٹ. اچھا, تو دمہ کے جو مریض ہیں ان کی صحت بہتر رکھنے کے لیے آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گی کہ کن چیزوں کا خیال رکھا جائے, کن چیزوں کو اوائڈ کیا جائے, اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ گھر بیٹھے اگر وہ چیزیں کریں تو ان کا عمل تنفس یعنی سانس لینے کا عمل بہتر ہو سکتا ہے؟ دمہ یعنی ایستھما کی جو بیماری ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں نالج ہو. جتنا آپ اویئر ہوں گے اتنا آپ اس چیز کے بارے میں خیال بھی رکھیں گے اور اپنی ریسپریٹری ہیلتھ کو بھی دیکھیں گے. جتنی نالج کے ساتھ آپ چیزوں کو لے
کے چلیں گے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کو کیا چیز ٹریگر کرتی ہے. لائک پولن الرجی استھما کو ٹریگر کر رہی ہے, کوئی اور پولوشن ٹریگر کر رہی ہے, تو آپ نے ان تمام ٹریگر پوائنٹس کو اوائڈ کرنا ہے جس سے آپ کا استھما ٹریگر ہوتا ہے. اس کے علاوہ میڈیکیشن کا ریگولر استعمال, یعنی آپ کو اگر ڈاکٹر نے انہیلر پرسکرائب کیا ہوا ہے, اگر آپ کو ڈاکٹر نے انہیلر پرسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کا پراپر یوزیج کیسے لینا ہے, کب لینا ہے اور کتنا لینا ہے. ہاں, یہ انہیلرز کے حوالے سے کچھ متس بھی ہیں, کچھ لوگوں نے غلط سے اپنے تئیں کچھ فیصلے بھی کر رکھے ہیں کہ انہیلر پہ جو چلا گیا وہ ساری فور لائف وہ انہیلر یوز کرے گا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, انہیلر ایک دفعہ لگ جائے تو یہ اترتا نہیں ہے. اٹ از سیم لائک دیٹ کہ آپ کو چونکہ نالج نہیں ہوتا کہ اس کا فائدہ آپ کی بیماری کو اوور کم کرنے میں کتنا فائدہ مند یہ ثابت ہوتا ہے. تو جتنا ہمیں نالج ہوگا ہم اس چیز کے اس کی پریکٹس جو ہے وہ پھر ہم ریلیجسلی کرتے رہیں گے. انہیلر جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی جو بیماری ہے اس کو اوور کم کرنے میں ایک بہت اہم چیز ہے. تو ایک یہ میسج ضرور ہے کہ مطلب انہیلر یا کوئی بھی میڈیسن اگر ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کر دی ہے تو ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. اگر آپ ٹیکنیکس کے حوالے سے بات کریں, ریسپریٹری تھراپسٹ ایک مریض کی جو کہ سانس کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے, کیا کیا ٹیکنیکس ہیں جو کہ ریسپریٹری تھراپسٹ اس کی پریکٹس کرتا ہے اور وہ پیشنٹ سے اپلائی کی جاتی ہیں؟ ٹیکنیکس جو ہیں وہ بڑی مطلب مہارت درکار ہوتی ہے ان میں. آپ ایک تو یہ پتہ ہو کہ کس بیماری کے ساتھ پیشنٹ آیا ہے. استھما کے مریض کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال ہوں گی, اسموکرز کے لیے ڈفرینٹ ہوں گی, کوئی مسکولر ڈسٹروفی کے ساتھ یا مسکولر ڈیزیز کے ساتھ آیا تو اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. ہر بیماری کے اگینسٹ جو ڈفرینٹ گائیڈ لائنس ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. عموماً ہم موسٹلی جو پیشنٹس کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں اس میں بریدنگ ٹیکنیکس بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سانس لینے کے مختلف ایکسرسائزز ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے سانس لینا ہے تاکہ آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ نارمل فنکشن کر سکیں اور آپ کو بیماری سے لڑنے میں یا بیماری کو اوور کم کرنے میں ہیلپ مل سکے. آگاہی کسی بھی بیماری کے علاج میں اس کے تدارک میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے پلیٹ فارم سے بھی ریسپریٹری ویک بھی منایا جاتا ہے. یہ آگاہی کتنی ضروری ہے اور یہاں پر آپ کا ڈپارٹمنٹ کس کس طرح سے یہ کیمپینز رن کرتا ہے؟ ریسپریٹری کیئر ویک دنیا بھر میں ریسپریٹری اویئرنیس, ریسپریٹری ہیلتھ اور ریسپریٹری تھراپی کے کردار کو اویئر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بھی ہم ہر سال اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹو ایکنالج دا ایفرٹس آف ریسپریٹری تھراپسٹ اینڈ دیئر ڈیڈیکیشن ٹورڈ پیشنٹ کیئر. اس دوران ہم ہاسپٹل کے اندر اور اس کے علاوہ ہم ہاسپٹل سے باہر بھی پبلک کے لیے بھی ڈفرینٹ انفارمیشن ڈیسک لگاتے ہیں جس میں ہم ان کو ریسپریٹری ہیلتھ کے بارے میں ڈفرینٹ انسٹرکشنز دیتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اسموکنگ کے حوالے سے ان کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی اسموکر ہے تو اس کو اپنی لنگ ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو کامن چیزیں ہیں سانس کی بیماریوں میں کہ بریدنگ ٹیکنیکس کس طرح کی ہونی چاہیے, اور یہ منی پبلک سروس میسج تو یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ریسپریٹری پروفیشن چونکہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے, موسٹلی لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, تو یہ ایک ویک ہوتا ہے جس میں ہم اپنے پروفیشن کو بھی کافی پروموٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ ریسپریٹری تھراپی جو ہے وہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کو ضرور لوگ دیکھیں اور اس کو چوز کریں. ریسپریٹری تھراپسٹ عموماً جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ عموماً آئی سی یوز میں ہی ڈپیوٹیڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں کرٹیکل کیئر فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک پروفیشنل ریسپریٹری تھراپسٹ جذباتی پہلوؤں سے ایک آرٹی کس طرح سے نمٹتا ہے, اور آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے کہ ایک نیو کمر کو کس طرح سے ان جذباتی پہلوؤں سے نمٹنا چاہیے. جی اس میں میں یہ کہوں گی کہ آئی ریممبر جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو یہ سب سے مشکل اسپیکٹ تھا جس کو کور کرنا تھا, کیونکہ جب آپ آئی سی یو کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پیشنٹس انتہائی سک ہوتے ہیں. آپ کو پیشنٹ کو دیکھنا ہے, اس کی فیملی کو بھی کونسل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایموشنس کو بھی مینٹین رکھنا ہے. وتھ ٹائم جب آپ ان چیزوں سے گزرتے ہیں آپ اس کو لرن کرتے ہیں, اور چونکہ پیشنٹ کیئر از دا فوکس تو اس میں یہ کہ آہستہ آہستہ آپ اپنی ایموشنل اسٹیبلٹی کو اپنے اسٹرانگ کرتے ہیں, اور ایمپیتھک اپروچ یعنی آپ اس کی بیماری اور پیشنٹ کی اور اٹینڈنٹ کی تکلیف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھتے ہیں کہ آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول رکھتے ہوئے ان کو بھی مینیج کریں اور پیشنٹ کو فوکس کریں. ریسپریٹری تھراپسٹ عموماً ایک ٹیم کے ساتھ چلتا ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, نرسز ہیں اور آر ٹی اٹ سیلف خود بھی ہیں. تو
ٹیم ورک کتنا ضروری ہے ریسپریٹری تھراپسٹ کی ایکسیلنس میں, اس کے کام کی بہتری میں, اینڈ ڈیفینیٹلی مریض کی بہتری کے حوالے سے؟ اگر ہم اس کو پیشنٹ کیئر کے آؤٹ کم کے اینگل سے دیکھیں تو آئی تھنک یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ پیشنٹ کیئر اس اپروچ کے تھرو, ٹیم ورک اپروچ کے تھرو بہت بہتر ہوئی ہے, کیونکہ ہر پرسن کو اسپیسیفائڈ رول بتا دیا گیا ہے کہ اس کا کیا کام ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ پیشنٹ کے اوپر ہر بندہ اپنے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے اکارڈنگ پیشنٹ کیئر پرووائڈ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ کیئر بہت انہینس ہو کے سامنے آئی ہے. چیزیں ڈیفائن ہو گئی ہیں. جی, چیزیں ڈیفائن ہو گئی ہیں, اور اس سے کیونکہ الٹیمیٹ گول سب کا پیشنٹ کیئر ہی ہے, لیکن جتنی چیزیں ڈیفائنڈ ہوتی ہیں کوئی چیز مس نہیں ہوتی, اور یہ کہ پیشنٹ کیئر جو ہے وہ بہتر طور پہ سامنے آتی ہے. اس میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ ضرور شیئر کروں گی. جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا ایز اے ریسپریٹری تھراپسٹ, تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئیں جو شی واز اے پریگننٹ لیڈی, ینگ فیمیل, اور شی کیم ود اے کمپلین آف شارٹنیس آف بریتھ. بعد میں شی وینٹ ان ٹو آئی سی یو, اور اس کے بعد وہ کافی سک ہو گئی, وینٹیلیٹر پہ رہیں, اینڈ انہوں نے ہمارے ساتھ لائک 3 مہینے وہ آئی سی یو میں رہیں. اس دوران وی ور ہوپ لیس کہ شاید کوئی میریکل ہوگا کہ یہ ریکور ہو جائیں گی, اور ان کے لنگس کافی بری طریقے سے ڈیمیج ہو چکے تھے. اس کے بعد لائک 3 مہینے بعد چیزیں تھوڑی پروگریسولی بہتر ہونا شروع ہوئیں, اور ایونچولی وہ آئی سی یو سے ڈسچارج ہوئیں. اینڈ اس دوران جتنی بھی ایفرٹس تھیں وہ ساری ٹیم کی تھیں, ڈاکٹرز, فزیو تھراپسٹ, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, سب کی انتھک محنت نے وہ دن ہمیں دکھایا کہ وہ پیشنٹ اپنے پیروں پہ چل کے ہم سے واپس ملنے بھی آئی. اور ہم آج بھی اس پیشنٹ کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک ہمارا ٹیم ورک کا ایک نہایت کامیاب تجربہ تھا. اچھا, آخر میں ملک بھر میں اور خصوصاً شفا انٹرنیشنل اسپتال میں جو ریسپریٹری تھراپسٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, جو سروسز فراہم کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام, اور عام پبلک کے لیے, لوگوں کے لیے کوئی پیغام کہ کس طرح سے کن کن چیزوں کو اڈاپٹ کر کے, کن کن چیزوں سے پرہیز کر کے, احتیاط کر کے وہ اپنی سانس لینے کی جو روانی ہے اسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ریسپریٹری تھراپسٹ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے نالج کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. ہمیشہ کسی بھی پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہوئے, کسی بھی ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے ہوئے ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو رکھیں, تاکہ آپ بہتر طور پہ پیشنٹ کیئر پرووائڈ کر سکیں, اور اپنے لیے اپنی فیلڈ کے حوالے سے اویئرنیس کو پروموٹ کرتے رہیں. اینڈ پبلک کے لیے یہ میسج ہے کہ ریسپریٹری ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ, اور جتنا ہم اپنے آپ کو اس سے اویئر رکھیں گے, جتنا ہمیں نالج ہوگا, ہم اتنا ہی اپنی ریسپریٹری ہیلتھ کے لیے کوشش کر سکیں گے, اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے سکیں گے. تھینک یو سو مچ عائشہ صدیقہ صاحب, آپ تشریف لائیں, ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنی. ناظرین, آپ کا شکریہ, آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کن موضوعات پر مزید پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ انہی موضوعات پر پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.